پاکستان کو معاشی طور پہ فائدہ ہونے کی امید ہے. آپ کا تبصرہ. سہیل انور صاحب، پاکستان معاشی طور پہ پہلے ہی بڑا تگڑا ہے. میں الیکشنز کے دنوں میں ایک بات کیا کرتا تھا، ڈفرینٹ چینلز پہ میں نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان گیون کنڈیشنز میں بھی ایک کامیاب ملک ہو سکتا ہے اگر اسے لوٹنا بند کر دو. آپ میں سے جن لوگوں نے اس زمانے میں میرا تبصرہ سنا ہے، میں کہا کرتا تھا یہ ایک ایسے پاکستان کی اکانومی ایک ایسے برتن کی مانند ہے جس کا پیندا کھایا جا چکا ہے، ورنہ بھوکے نہیں مرتے ہیں. یہ جو بھوک ننگ اس ملک میں ناچ رہی ہے، یہ صورتحال کبھی نہ ہوتی. بہت متمول نہ ہوتے، بہت خوشحال نہ ہوتے، بہت کمفرٹیبل نہ ہوتے. جو حال ہے بیکاری، بے روزگاری، بھوک ننگ کا، وہ نہ ہوتا. اصل سوال نہیں ہے کہ پاکستان معاشی طور پہ کتنا تگڑا یا کتنا ماڑا ہے. اصل سوال جو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، کالمز میں بھی لکھ رہا ہوں، منصفانہ معاشی نظام. وہ پیسہ تو ہے یا چلو آ جائے گا، اس کی تقسیم. پچھلے دنوں یو این ڈی پی کی ایک رپورٹ ہے، میں اس پہ بھی بات کر چکا ہوں کہ پاکستان کے کتنے پرسنٹ وسائل، مور دین 50%، چند خاندانوں کے ہاتھ میں، چند لوگوں کے ہاتھ میں. تو پاکستان میں تو اگر ہر چوک پہ تیل نکل آئے اور نظام یہی رہے، اس کا کیا فائدہ؟ اگر وہ نیچے تک پہنچتا نہیں. اور ڈاکٹر محبوب الحق نے ایک زمانے میں ایک کانسیپٹ دیا تھا 22 خاندان. 22 خاندان کیا ہے؟ ڈیولپ کرو 22 خاندان، 2200 خاندان. مطلب اس کا کیا ہے کہ جو وہ ہڑپ کریں گے، اس کے جو ریزے گریں گے، ہڈیاں چھچڑے، وہ لوگوں تک پہنچ جائیں گے. جی چونکہ کچھ لوگ بہت دولت مند. یہ نہیں ہے. یاد رکھیں، ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان. ہم پہ شاید نحوست اس بات کی ہے. اسلام کا اقتصادی نظام کچھ اور کہتا ہے. وہ یہ ہے کہ طاقت اور دولت دونوں ایک مسلمان معاشرے میں اس طرح سرکولیٹ کرے، اس طرح گردش کرے جس طرح ایک صحت مند انسانی جسم میں خون سرکولیٹ کرتا ہے، یکساں سر سے لے کے پاؤں تک. میں یہ نہیں کہہ رہا میں کمیونزم کا عاشق نہیں ہوں، بالکل، لیکن ایک اسلامی ریاست میں اس بات کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی آدمی اپنی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہو. اور وہ کیا ہیں؟ وہی روٹی کپڑا مکان. اس میں تعلیم ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھول گئے تھے، اور تو کچھ نہیں. لوگ چاند نہیں مانگتے، خپت نہیں ہے لوگوں کو کروڑ پتی، ارب پتی اور کھرب پتی ہونے کا. اب مڈل کلاس کا بندہ بھی کرنا چاہے بھی تو نہیں کرتا کہ انگلینڈ میں جا کے کوئی اپارٹمنٹ لے لو. بہت کم لوگوں کو یہ مرض ہوتا ہے. لوگ ایک آسودہ زندگی چاہتے ہیں یار. ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کسی کا، دل میں اب تک جل رہی ہیں آرزو کی 2 لمحیں، ایک وہ پیاری سی لڑکی، ایک وہ چھوٹا سا گھر. مطلب بیوی بچے فیملی اور ایک چھوٹا سا گھر ہو، بیمار ہوں تو علاج مل جائے، بچہ ذرا اسکول جانے کے قابل ہو، اس کو ایک ریزنیبل اچھا ڈیسنٹ اسکول مل جائے، تن پہ کپڑا مل جائے، مر جائیں تو قبر کے اخراجات موجود ہوں. یہ چند صاف پانی کو آب حیات مانگ لیا تم سے اس ملک کے لوگوں نے. اصل بات سہیل انور صاحب، آپ میرے بھائی ہیں، پیسہ تو دیکھیں، ہم اگر ایک قبیلہ ہیں جو سردار ہیں اس کے سونے کی کانیں ہیں قبیلے کے پاس، وہ سارا کچھ خود کھا جائیں. پاکستان معاشی طور پہ تگڑا ہو بھی جائے تو یہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے. ہاں قرآن گھوم گا بچا کچا کو مل ملا جائے گا، کوئی بھیک شیک جو ریزے منہ سے گریں گے.
اقتصادی نظام، منصفانہ اقتصادی معاشی نظام، یہ بنیادی شرط ہے. یہ جو آپ نے پاکستان کو فائدہ ہوگا، پاکستان کیا ہے؟ پاکستان کیا ہے؟ پاکستان اپنی نہروں کا، سمندروں کا، دریاؤں کا، صحراؤں کا، کھیتوں کا، جنگلوں کا، چشموں کا نام ہے. پاکستان نام ہے پاکستانیوں کا. درخت تو رب العالمین بھی، بارش ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے، خضرا جو جنگل ہیں ان کو اسٹیٹ چلاتی ہیں، ان کو جنگلوں کو، وہ ٹھیک ہے. انسان، امریکہ کیا ہے؟ امریکنز. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. پاکستان بہت مضبوط، پاکستانی مضبوط ہیں کہ نہیں، وہ ہے اصل مضبوطی. سو یہ ذہن میں رکھیں، پاکستان کا معاشی طور پہ مضبوط ہونا ثانوی بات ہے. اصل بات ہے کہ پاکستانی مضبوط ہے یا نہیں. اس کو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، اس کو اچھی ایجوکیشن مل رہی ہے، اس کو اچھی خوراک مل رہی ہے. سو پاکستان کو معاشی طور پہ مضبوط ہونا چاہیے. اگر پاکستانی معاشی طور پہ، اقتصادی طور پہ مضبوط ہیں، محفوظ ہیں، باعزت ہیں، باوقار ہیں، خود کفالت، یہ خیراتیں نہیں. I am not against بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. تو یہ جو خانقاہیں تو پناہ گاہیں تو فلانا، وہ اس لیے بنایا تھا ملک. ٹوٹے لے کے پھر رہے ہوں، 3 وقت کی روٹی لنگروں سے مل جائے. یہ خواب تھا، میرا نہیں خیال کہ بابا قوم محمد علی جناح نے یہ خواب دیکھا ہوگا. تو یہ کافی نہیں ہے. انشور یہ کرنا ہے، یہ حکومت کرے، عوام کریں کہ وہ معاشی طور پہ کتنے مضبوط ہوتے ہیں. آج جاوید لطیف کو متنازع بیان پہ گرفتار کیا گیا ہے، لیکن اس نے پھر کہہ دیا ہے جو ریاست کے حق میں بیان دیتا ہے وہ غدار قرار دے دیا جاتا ہے جی، اور جو ریاست کو کھا رہے ہیں وہ ریاست کے وفادار ہیں. وہ بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ اخلاق صاحب یہی ان کی زندگی ہے، یہی ان کی کوالیفیکیشن ہے. چمچا گیری، چاپلوسی، اب ٹارگٹ کیا ہوا ہے، ٹکٹ پکی ہو رہی ہے. پہلے پتہ نہیں ملی تھی، نہیں ملی تھی اس آدمی کو وزارت، وہ آئندہ وزارت بھی مل جائے گی. اگر کوئی فلوک لگ گیا، پاکستان اگر اتنا ہی بد نصیب نکلا دوبارہ آ گئے تو پھر وہی سلسلہ. یہ کوالیفیکیشن ہے ان کی، یہ وتیرہ ہے ان کا، یہ زندگی ہے ان کی، یہ سیاست ہے ان کی. کہ یہ میں حیران ہوں کہ جن لوگوں کا کوئی ڈھکا چھپا رہ ہی نہیں گیا. قطن نہیں. میں کیسے مان لوں؟ میرے سامنے ایک آدمی قتل کرتا ہے، وکیل تگڑے ہیں، گواہ بٹھا لیے ہیں، فلان جو کچھ بھی ہو. مرا تھا نا ایک بندہ، پوری دنیا نے دیکھا، کوئٹہ میں نکل گیا. عدالتی فیصلے ہیں، عدالتی فیصلے ٹیکنیکل قسم کے فیصلے ہوتے ہیں. ایک فلم ہے بڑی مشہور، ڈارک جسٹس. ایک جج ہے، اس کو پتا ہوتا ہے یہ قاتل ہے یا مجرم ہے، لیکن اس نے تو فائل دیکھنی ہے بابا، اس نے آرگیومنٹ سننی ہے. وہ مجبور ہو جاتا ہے اس کو رہا کرنے پہ، پھر وہ راتوں کو بھیس بدل کے نکلتا ہے مجرموں کو سزائیں دینے کے لیے. سو یہ اگر کہہ رہا ہے جاوید لطیف، اگر ان کی یہی زندگی ہے، ان کا سارا کچھ، ان کا ماں باپ آگا پیچھا سب کچھ ان کا لیڈر ہوتا ہے، چونکہ وہی اس کا سروائیول ہے، وہی اس کی زندگی ہے، وہی اس کی شناخت ہے. ورنہ اپنی ذاتی حیثیت میں کیا ہے؟ موسٹلی جو پولیٹیشینز ہیں ہمارے 99% وہ ریفلیکٹڈ گلوری میں رہ رہے ہوتے ہیں. جو بندہ پی ٹی آئی میں ہے آج، اسے کان سے پکڑ کے باہر نکال دے، عمران تو کچھ بھی نہیں، وہ فوٹو پاتی ہے، جیسا تھا ویسا پھر ہو جائے گا. یہی حال آپ کی پیپلز پارٹی کا ہے، اور یہی حال آپ کی باقی ساری ذاتی حیثیت میں تو یہ صفر ہوتے ہیں.
ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی, حتیٰ کہ ہلکا بھی ان کا اپنا نہیں ہوتا. وہ تو چند کوئی بلیکٹیبلز, وہ ایک اور لعنت ہے, ان کے علاوہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ بڑے بڑے ووٹ تو پتہ ہے, یہ فرعون بھی کیوں بنتے ہیں, اس لیے بنتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے یہ جو چپڑ کناتیا میں نے ہو کے آیا ہے, چپڑ کناتیا جو ایم پی اے ہو کے آیا ہے میری وجہ سے ہے, اس کا اپنا کوئی میرٹ نہیں ہے. اس کا اگر وہ اپنا ووٹ ہوگا تو وہ فیصلہ کن ووٹ نہیں ہے. سو دس از واٹ اٹ از. یہ گندا کھیل ہے بہت. سو یہ اسی طرح کی اب بیسیکلی پالیٹکس میں جو لوگ آتے ہیں اور وہ پھر وہ سارا ایک پروسیس سے گزرے, وہ پروسیس ہے ہی سارا, یہی پروسیس ہے. وہ جیل جول کاٹے گا, ٹکٹ بھی پکی ہو جائے گی, ادھر بھی پکی ہو جائے گی. دس از واٹ آر پالیٹکس از. آپ نے شاید زندگی میں 2 غلطیاں کی ہیں. ایک بھٹو کے لیے جیلیں کاٹیں, لیکن وہ ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی جوانی کا جذباتی دور تھا. لیکن یہ کہ عمران خان تو آپ کی پکی عمر کا رومانس, تو کیا خان سے پوچھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ سب فیصلے اس کے ہیں یا میٹرک پاسوں کے؟ اچھا, کاش آپ نام لکھ دیتے. بڑا مزے کا سوال ہے. پہلی بات یہ ہے کہ میں نے زندگی میں 2 غلطیاں نہیں, 2 سے کافی زیادہ غلطیاں کی ہیں. ہمارے ہاں یہ ممکن نہیں ہے, میں صوفیہ اولیاء کی بات نہیں کر رہا, یہ بڑے جو دانش مند ہوتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا. میں تو ایک عام سا آدمی ہوں. میں نے بہت غلطیاں بھی کی ہیں, حماقتیں بھی کی ہیں, جن میں بجا طور پہ بھٹو والی جو آپ نے میری غلطی یاد دلائی مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے. اور آپ کی مہربانی کہ آپ نے مجھے وہ تھوڑا ریلیکسیشن بھی دے دی کہ وہ میری جوانی کا ظاہر ہے. میں 20, 21, 22, 24 سال 67 بھٹو نے پارٹی بنائی تھی. اس کے بعد تو پھر عمران خان آپ کہتے ہیں پکی عمر, تو حماقت کی تو ویسے کوئی عمر نہیں ہوتی. لیکن ایک بات میں عرض کر دوں کہ جب میں نے بھٹو کے لیے مطلب جو کچھ بھی, وہ تو واقعی جذباتیت تھی اور اٹریکٹ کرتی تھی وہ بات. میرا ذاتی الحمدللہ نا تب کو مسئلہ تھا, ناپ تھا. میں نے تو ہاسٹل میں بھی گاڑی رکھی تھی, وہ نہیں ہے ایشو. لیکن بات کرتا تھا وہ روٹی کپڑا مکان بندے کا, طاقت کا سرچشمہ عوام, تو ظاہر ہے اس عمر میں بندہ بہک جاتا ہے. جہاں تک تعلق ہے عمران خان کا, تو آپ شدید غلط فہمی کا شکار ہیں. حالانکہ میں کئی بار یہ ایکسپلین کر چکا ہوں, میرا تو کوئی ہیرو شیرو ہے نہیں زندگی میں. حضور کے علاوہ میں سمجھتا ہی نہیں, مسلمان کے شان ہی نہیں ہے. ایک ہی ہیرو. کہتے ہیں نا, ایک شعر ہے, ایک محبت کافی ہے باقی عمر اضافی ہے. ان کے بعد جچتا ہی کوئی نہیں. پھر اگر کوئی رول ماڈل ہے, کوئی آئیڈیل ہے کوئی, تو وہ تو سوائے ان کے کیا ہونا. تو عمران کرکٹ وغیرہ سب جانتے ہیں کہ مجھے تو کرکٹ کی سمجھ بھی نہیں. وہی تو سچی بات ہے. میں 100 بار پوچھا, میرے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ 11 پلیئر ہوتے کہ 13 ہوتے, مجھے نہیں, یہ قطعاً نہیں, یہ کوئی دلچسپی نہیں. پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی پیدائش سے پہلے میں اس ملک میں 3rd force I was trying to sell this idea. اور ان کے بارے میں, نواز شریف اور بے نظیر کے بارے میں میرے سینکڑوں کالم ہیں, روزنامہ خبریں. میں کہہ دوں گا اگر کسی کو شوق ہے جا کے دیکھنے کا, ان کی فائلز نکلوائیں, جا کے دیکھ لیں. میں کہتا تھا ایک بابو ہے, ایک بی بی ہے, ایک کھڈا ہے, ایک کھائی ہے, ان میں صرف جینڈر کا فرق ہے. ایک مرد ہے, ایک عورت ہے, ایک چھرا ہے, ایک چھری ہے. یہ تک تو لکھا ہے میں نے. اس وقت تو عمران خان کا, یہ پی ٹی آئی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا. کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ عمران خان پالیٹکس کی طرف آئے گا. پرانی بات ہے, پی ٹی آئی کی پیدائش سے پہلے. سو جب وہ آیا پالیٹکس میں تو ظاہر ہے میں نے اٹریکٹ
یہ کو محبت پی ٹی آئی یہ وہ یا عمران وغیرہ وہ نہیں ایشو میرا، نہ کل تھا نہ آج ہے اور نہ آئندہ ہوگا. اب میں نے کہا کوشش کر کے چلو کوئی نکلا تو ہے نا. صرف اتنی سی کہانی. اور ایک بات، پاکستان کے انتہائی محترم معتبر معزز سینئر جرنلسٹ تھے مرحوم مجید نظامی صاحب، نوائے وقت کے معمار بنایا تھا ان کے بھائی حمید نظامی صاحب نے. میرے والد کے دوست بھی تھے وہ، یہ اس کے معمار تھے. ان کا بڑا لمبا چوڑا مضمون ہے میرے بارے میں. انہوں نے یہ لکھا تھا کہ یہ آدمی مثالیت پسند ہے. مطلب کیا ہے؟ بے وقوف ہے، آئیڈیلسٹ ہے، رومانٹک ہے، جو بھی کہہ لیں، جو تھرڈ فورس کے خواب دیکھتا ہے اور تھرڈ فورس کو اس ملک میں پاپولر دیکھنا چاہتا ہے تاکہ ان دونوں سے، پیپلز پارٹی یا یہ نون چون، ان سے جان چھوٹے. ٹھیک ہے، یہ چھپا ہوا ہے. میرے اوپر یہ کلاسک والے آغا امیر حسین صاحب نے آج سے پتہ نہیں 20 سال پہلے ایک خصوصی نمبر چھاپا تھا. 18 سال پہلے کی بات ہوگی. اس میں بھی شامل ہے، ان کی زندگی میں، میری ایک کتاب میں بھی شامل ہے کہ یہ ایک تھرڈ فورس کے خواب دیکھتا ہے. اچھا، میں خواب دیکھنے میں حق بجانب تھا چونکہ میں دونوں کو جانتا تھا کہ یہ جمہوریت کے نام پہ جمہور یعنی عوام کا گوشت بھی کھا جائیں گے، خون بھی پی جائیں گے اور ہڈیاں بھی چبا جائیں گے. وہی ہوا. یہ ملک آج جہاں کھڑا ہے سارا کچھ ہو چکا تھا. تو اب بھائی کیا کہتے ہیں، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. میرا گناہ ہے، میں اس کا اعتراف کر رہا ہوں. جرم ہے، میں اس کا اعتراف کر رہا ہوں. کوئی سزا ہے، مجھے تجویز کر دیں، بھگتنے کو تیار ہوں. آپ نے دیکھا نہیں، میں نارملی ہوتا یہ ہے کہ جو کسی پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کے، یا وہ پولیٹیشین ہو یا سیاست میں ہو بندہ یا صحافت میں ہو، وہ لگا ہی رہتا آنکھیں بند کر کے. تو میں تو 20 سال بھی نہیں ہوا تھا پی ٹی آئی کی حکومت کو جب میں نے ماتم شروع کر دیا تھا. تو اس طرح نہیں، تھوڑا سا آدمی لحاظ کر لیتا ہے. پوری زندگی مجھے اس ملک کے ایک بہت اہم آدمی نے ایک بار کہا کہ آپ کو کبھی خوف نہیں آیا؟ میں نے خوف شوف کی طرح میرا دھیان نہیں گیا. آپ اس بات پہ غور کیوں نہیں کرتے کہ میں نے کوئی ٹیمپٹیشن نہیں دیکھی، میری تو بنی ہی نہیں کسی سے آج تک. جب میں نے کہا، یہ میرا خیال ہارڈلی 1 سال ہوا تھا یا 1-2 مہینے اوپر ہوئے ہوں گے جو میں نے پی ٹی آئی کے خلاف، اور عمران کی چند خوبیوں کا میں جنرلی مداح بھی ہوں. یہ تو بالکل وہ ٹھیک کہتا ہے جو ڈاکو لٹیرے ٹھگ، وہ نہیں، یہ اس کا ٹائپ نہیں ہے. محنتی ہے، فوکسڈ ہے، ہارڈ ورکنگ. اب ٹیم اچھی ملی نہیں ملی، اس نے تیاری کی نہیں کی، ہوم ورک کیا نہیں کیا. میں تو بھائی پریکٹیکل پالیٹکس میں نہیں. تو غلطی ہے. چلو اگر آپ یہی سننا چاہ رہے ہیں. اور باقی آپ نے کہا کہ میٹرک پاسوں کے، تو میٹرک پاس تو شیر شاہ سوری بھی نہیں تھا. آدھی درجن ملک نکلے اس ہندوستان سے جس کا وہ حکمران تھا، تو تعلیم بھی پوری نہیں کی تھی اس نے. اور کم لوگ جانتے ہیں کہ شیر شاہ سوری started his career as a رازن. ویسا حکمران نصیب ہی نہیں ہوا. گورے لکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ بوڑھی عورت، گھنا جنگل ہو، آدھی رات کا وقت ہو. بوڑھی عورت، آدھی رات، گھنا جنگل، سونا اچھالتی ہوئی گزر جائے. پورے ہندوستان میں کسی کی جرت نہیں تھی کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے. تو میٹرک پاس نہیں، ویسے انگریزیاں بول لیتے ہیں، لیکن نہیں ہے اگر پلے کچھ تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ ٹیم میں نے نہیں بنائی، یا میں نے تو نہیں منع کیا تھا کبھی، بلکہ میں نے تو الٹا یہی جب پوچھا یہی سنا کہ بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں، بڑا ہوم ورک ہو رہا ہے. نہیں ہوا. اس کو ایک اور دھوکہ سمجھ لیں، ایک اور بدنصیبی سمجھ لیں، ایک اور بدشگونی سمجھ لیں، ایک اور نحوست سمجھ لیں، جو مرضی کہہ لیں. لیکن میرا کام اس طرح کا ہے کہ میں نے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں تو کوئی نہ کوئی مارے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. ہم کو چوتھا نظر آ جائے گا وہ تو شروع ہو جائے گا، ہمارے نصیب میں یہ لکھا ہے، تو کیا کریں ہم. تھینک یو ویری مچ.